اے حلیمہ تیرا مہمان۔ آج کی یہ عظیم الشان مجلس مسجد کی نسبت کے اوپر منعقد ہوئی ہے، جس کا بنیادی مقصد آپ حضرات کا تعلق مسجد سے جوڑنا اور مضبوط کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد سے اسی وقت آپ کا تعلق مضبوط ہوگا جب آپ اپنی محنت کی حلال اور گاڑھی کمائی مسجد کے لیے صرف کریں گے، جس کے اوپر ہمارا پروردگار آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بنا کر عنایت فرمائے گا۔ اس لیے مسجد کے ذمہ داروں نے آپ کے سامنے 3 مقام کے اوپر کرسی اور ٹیبل پر چندہ جمع کرنے کا انتظام کیا ہے۔ آپ حضرات اپنی محنت کی کمائی اور اپنی قیمتی پونجی ان حضرات کے پاس پہنچائیں تاکہ مسجد کی تعمیر کے اندر وہ یہاں لگے اور آخرت میں آپ کا گھر خانہ خدا کی طرح تعمیر کیا جائے۔ اور پیچھے ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس جلسے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے وہ آئی ہیں اسی مقصد کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، ادھر ادھر تاک جھانک بھاگ اور دوڑ نہ کریں، اور اپنے لائی ہوئی رقم کو مسجد کے لیے چندہ وصول کرنے والوں کے پاس جمع کریں۔ اللہ رب العزت نے مسجد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ذکر کیا ہے کہ اگر مسجد کوئی تعمیر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے ایماندار ہونے کی اور اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح و شام مساجد کی حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان رات کی تاریکیوں کے اندر مساجد میں جا کر عبادت کرتا ہے تو اس کی گناہیں اللہ رب العزت معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم اور آپ کے لیے مسجد کی تعمیر کرنا آخرت کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھ لی اور فرائض ادا کر لیے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر مسجد کی تعمیر کر کے اس مسجد میں جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی تو اس 1 نماز کا ثواب 25 گنا ملے گا۔ ہم اپنی دنیا کی پونجی کو 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا اور 10 گنا کرنے کے لیے رات اور دن ایک کر دیتے ہیں، اور اچھا خاصا بیک سائٹ بھی ہم دیتے ہیں اور رشوت بھی دیتے ہیں، اور یہاں پر خانہ خدا کی تعمیر کر کے مسجد کے اندر آپ عبادت کریں گے تو 25 گنا ثواب اللہ رب العزت عنایت فرمائے گا۔ اور اگر جامع مسجد آپ نے تعمیر کی، جیسا کہ محمدی جامع مسجد کے عنوان سے جانی پہچانی جاتی ہے، تو آپ کا یہ ثواب 25 گنا سے بڑھ کر 50 گنا ہو جائے گا۔ اتنا عمدہ اور سنہرا موقع ہم کو اور آپ کو ملا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب میں میر مجلس اور صدر مجلس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے اور پند و نصائح سے شائقین کو فائدہ پہنچائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی یہ مجلس محمدی مسجد کے چندے اور تعاون کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ مسجد کا سنگ بنیاد تو کئی سال قبل رکھا جا چکا ہے، لیکن مسجد کی بہت ساری ضروریات اور تعمیری کام اب بھی باقی ہیں، اور ان نامکمل تعمیر اور کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کی کمیٹی کے ارکان نے یہ مجلس منعقد کی اور آپ حضرات کو بلایا تاکہ اس مجلس کے ذریعے سے چندہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، جو مسجد کے ادھورے اور نامکمل کاموں میں مددگار ثابت ہو سکے۔ آپ کو یہ معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسلمانوں کا مسجد سے جو تعلق ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اگرچہ مسلمان عملی اعتبار سے کوتاہ ہو، لیکن اللہ کے گھر سے اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ اگر لوگ کہیں آباد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی آبادی سے پہلے وہ خانہ خدا کی تعمیر کے سلسلے میں بھی سوچتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ اسی مسجد کے نامکمل کاموں کی تعمیر اور تکمیل کے سلسلے میں آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ اپنی گاڑھی کمائی کو خانہ خدا کی تعمیر کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہماری گاڑھی کمائی، جو پیسہ، جو روپیہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں خرچ ہو جائے گا، وہی ہماری اصل کمائی ہے، وہی ہماری گاڑھی کمائی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ باتیں سن رہے تھے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ جیسے اس نے بنایا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے، اپنے شایان شان محل تیار کریں گے، اپنے شایان شان محل بنائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں قطع کے گھر کے مانند کوئی مسجد تعمیر کی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سنگ خور پرندہ ہوتا ہے، پتھر کھاتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، اسی پہاڑ ہی میں انڈے بھی دیتا ہے، بچے بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع کے گھر کے برابر کوئی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ آپ حضرات کہیں گے کہ چھوٹی سی مسجد بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ قطع کے گھر کے مانند اگر کوئی دنیا میں مسجد تعمیر کرے تو ایسی مسجد تعمیر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس میں داخل ہو کر کے کیسے کوئی نماز ادا کرے گا؟ اس میں تو ہاتھ کا داخل کرنا ہی مشکل ہے۔ ہمارے علماء محدثین نے فرمایا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس میں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہزاروں لوگوں کا چندہ لگتا ہے، ہزاروں لوگوں کی گاڑھی کمائی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے۔ اب لوگوں کا چندہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے حق میں چھوٹی چھوٹی مسجد آئے گی، قطع کے گھر کے مانند، کسی کے حق میں اس سے بڑی، کسی کے حق میں اس سے بڑی۔ تو جس شخص نے جتنا بھی پیسہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں صرف کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے اعتبار سے جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اللہ کو اپنے بندوں پر بڑا پیار و رحم آتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی نیک ادائیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ کو کتنا رحم آئے گا۔ اسی رحم ہی کی بنا پر اور اسی پیار ہی کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد بھی اگر کوئی تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ بس میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری جو گاڑھی کمائی صرف ہو جائے گی وہی ہماری گاڑھی کمائی ہے، وہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ آج جو مجلس منعقد کی گئی ہے وہ اسی مقصد کے ساتھ منعقد کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، بچوں کے ذریعے تعاون کرائیں، عورتوں کا انتظام ہے الگ سے، عورتیں بھی دھیان دیں اور مسجد کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر کے جو ہے وہ حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اور آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے، کوئی کام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں رکتا نہیں ہے۔ آدمی اگر کھڑا ہو جائے اور ٹھان لے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی درخواست ہے کہ خانہ خدا کی تعمیر کے سلسلے میں اور تعاون کرنے کے سلسلے میں اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کام لیں، اور مسجد کی ظاہری اور باطنی آبادی کی جو ہے وہ فکر کریں۔ مسجد کی ظاہری آبادی کیا ہے؟ تعمیر کرنا۔ باطنی آبادی کیا ہے؟ مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا، مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ باطنی آبادی ہیں۔ اس کی طرف جو ہے وہ دھیان ہونا چاہیے، نمازوں کے اہتمام کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔